الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الاجتباء والاهتداء وعلينا معهم ولهم وفيهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین انصاری المعروف لاڈلے مشائخ رحمت اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کا عرس پاک آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذات بابرکات کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی ان کے صدقے جتنے یہاں حاضرین آئے ہیں سب کی ہر دلی جائز تمنا کو پوری فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، الحمدللہ یہ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے، اس کا کرم خاص ہے کہ اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کے لیے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کا اور اس کے نیک بندوں کا محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. دراصل انصاری صحابہ اور انصار کے حوالے سے آپ کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے. مزید کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ مکرمہ کی بجائے مدینہ طیبہ کو اپنا مرکز بنایا. مدینہ طیبہ کو مرکزیت حاصل رہی اور فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ ہی میں انصاریوں کے درمیان رہنا آپ نے پسند فرمایا. دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو بہت سارے قبائل آباد ہیں 1400 سال پیشتر سے آپ دیکھ لیں تو وہ قبیلہ کسی فرد سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر دنیا میں آپ کو بہت سارے سادات اعظام مل جائیں گے، صدیقی حضرات مل جائیں گے، فاروقی ملیں گے، عثمانی ملیں گے، علوی ملیں گے، انصاری بھی ملیں گے. مگر سادات اعظام کا جو معاملہ ہے وہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا آ رہا ہے. صدیقی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی آل سے چلے آ رہے ہیں. فاروقی جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آل سے. عثمانی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی آل سے. علوی جو ہے وہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. گویا کہ جو بھی آپ کو مل رہے ہیں وہ کسی فرد سے ان کا نسب چلا آ رہا ہے، ان کی نسل کسی فرد سے چلی آ رہی ہے. مگر انصاریوں کا معاملہ یہ ہے
کہ انصاری جو چل رہے ہیں وہ 1400 سال سے نہیں بلکہ 1400 سال پیشتر سے چلا آ رہا ہے ان کا نسل، اور یہ صرف اور صرف کسی فرد سے نہیں چل رہی ہے بلکہ ان کی جو نسل چل رہی ہے وہ قبیلوں سے ان کی نسل چل رہی ہے، قبائل جو ہے ان قبائل سے ان کی نسل چلی آ رہی ہے، گویا کہ اس سے پیشتر سے انصاری موجود تھے اور انصاریوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ کو آپ نے مرکزیت عطا فرمائی، مدینہ طیبہ میں آپ نے رہنا شروع فرمایا، انصاریوں کے درمیان آپ نے رہنا شروع فرمایا، انصاریوں کو آپ نے پسند بھی فرمایا، اور آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کا معاملہ تو یہ ہے، اور یہ صرف اور صرف کرم اس لیے ہوا انصاریوں پر کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کو نسبت حاصل ہو گئی، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، اس لیے انصاریوں کے مقام میسر آ گیا۔ مدینہ طیبہ سبحان اللہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں جانے کی تمنا تو ہر عاشق کرتا ہے، جہاں جانے کی تمنا تو ہر دیوانہ کرتا ہے، سرکار کا ہر شہدائی کرتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ مدینہ طیبہ کی شان کتنی عرف والا، اور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما ہے، سبحان اللہ وہ جگہ کتنی بلند بالا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ عنہما اور دوسرے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ مکہ مکرمہ سے بہتر ہے، خانہ کعبہ سے افضل ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ جگہ ساری زمین سے افضل ہے، اور ایک روایت کے مطابق وہ جگہ جس جگہ پر اللہ کے رسول آج آرام فرما رہے ہیں جو آپ کے جسم نازنین سے لگی ہوئی ہے وہ جگہ تمام آسمانوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ عرش عالم سے بھی افضل ہے یہ جگہ۔ اللہ اکبر، یہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ آپ نے جو ہے مسکن انصار کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ برتری عطا فرمائی ہے، وہ آپ نے ان کو مقام عطا فرما دیا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو اپنے نسب پر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے قبیلہ انصار سے تعلق رکھتے ہیں، وہ انصاری قبیلہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی ہے، اللہ کے رسول ان سے محبت بھی فرمایا کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبیلہ انصار کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان کو مالدار بنا دے، ان کو جو ہے کسی کا محتاج نہ بنا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، جس کا نتیجہ تھا کہ حضرت انس انصاری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول محترم کی یہ دعا کا صدقہ ہے اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، بلکہ قبیلہ انصار کو مالدار بنایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی طیبہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حیاتی کے اندر ہی آپ کے اولاد اور آپ کے پوتوں کو جو تعداد گنی جاتی ہے وہ تقریباً 100 کے قریب تھے آپ کے اولاد، اور یہ کہتے تھے کہ یہ سب کے سب رسول محترم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضور نے جو انصاری صحابہ کے لیے جو دعا فرمائی، ان کے قبیلوں کے لیے جو دعا فرمائی ہے وہ کسی اور قبیلے کے لیے دعا نہیں فرمائی ہے، جو دعا حضرت انصاری صحابہ کے لیے فرمائی ہے۔ تو انصاری صحابہ کی فضیلت، انصاری صحابہ کا جو مقام ہے وہ سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی انصاری ہیں اور انہی کی آل میں سے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ انصاریوں کا معاملہ تو یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے اور حضور تو محبت کرتے ہی تھے، ارے ایسے بھی انصار صحابہ تھے جن سے اللہ محبت فرماتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں آیت نازل فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصار کو درست رکھتا ہے، اس لیے کہ انصار پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انصار صحابہ میں ان کو بلایا، اور حضرت جو ہے عمیر رضی اللہ تعالیٰ جو انصاری صحابی تھے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم کون سا ایسا طریقہ اختیار کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں درست رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا ہے، تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کس انداز میں رہتے ہو، اللہ اکبر۔ اس موقع پر جو ہے آپ دیکھیں کہ مہاجرین بھی تھے، قوم عرب کے دوسرے لوگ بھی تھے، دوسرے قبائل والے بھی تھے، انصاری بھی تھے، مگر دوسرے قبیلے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ جب استنجا کیا کرتے تو ڈھیلا استعمال کیا کرتے۔ قوم عرب کا حال یہ تھا کہ وہ استنجا کے لیے ڈھیلا استعمال کیا کرتے، مگر حضرت سیدنا عویم بن صوب
उबादा रज़ी अल्लाह ताला जो अंसारी सहाबी है, अल्लाह के रसूल ने उनको तलब फरमाया, उनको बुलाया और उनसे पूछा क्या बात है? अल्लाह ने तुम्हारी पाकीज़गी का तज़किरा, अंसार के पाकीज़गी का तज़किरा कुरान में फरमाया है, तुम क्या करते हो? वो अर्ज़ करते या रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो है हमारा मामला ये है कि हम जब इस्तिंजा करते हैं तो ढेले के साथ पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे कबीले के अंदर ये रिवाज आम हो चुका है और आप ही हैं अंसारी साहबी के जिन्होंने सबसे पहले ढेले के साथ पानी का भी इस्तेमाल फरमाया और उसके बाद देखते देखते दूसरे लोगों ने भी पानी का इस्तेमाल किया और ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने मर्द हैं और जितनी औरतें हैं वो सारे के सारे लोग पानी से इस्तिंजा करते हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा कुरान मुक़द्दस में फरमाया है। आप देखें तो सही, और ये अमर मुस्तहसन ऐसा है कि उसको पसंद किया गया, लोगों ने उसको आम किया और ये रिवाज आम होता नजर आया। आज पूरी दुनिया के अंदर रिवाज आम है कि लोग पानी से इस्तिंजा करते हैं। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम की प्यारे दीवानों, ये तरीका अगर हमें कहीं से मिला है तो ये तरीका हमें अंसारी सहाबी के जरिए से मिला है। ये तरीका अगर हमें मिला है तो एक अंसारी सहाबी ने हमें तरीका बताया है। ए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो तो ऐसे थे जो हमें किस तरीके से पाक रहना चाहिए वो तरीका हमें बताया करते थे, किस तरीके से हमें सुथरा रहना चाहिए वो तरीका हमें बताया करते थे। मगर आज कौम का हाल क्या है, आज हमारी सिचुएशन क्या है, आज हमारे हालात कैसे हो चुके हैं? अल-अयाज़ु बिल्लाह, अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज मुसलमान है और वो भी नापाक रहे, मुसलमान है वो भी इस्तिंजा के बाद पानी न ले, ये कैसी बात हो सकती है? अरे अल्लाह तबारक व तआला तो पाकीज़गी को पसंद फरमाता है, अल्लाह तो तहारत वालों को पसंद फरमाता है। मगर आज मुसलमानों की कैफियत ये है, इस्तिंजा भी कर लेते कभी पानी भी नहीं लेते। ये कौम तो अग़यार का, ये तरीका तो अग़यार का रहा है, ये मुसलमानों का हरगिज़ तरीका नहीं रहा है। ऐ लोगों सुनो, कभी कभी ऐसा मामला आता है, नमाज का वक्त हो जाता है, किसी भाई को बुलाया जाए, चले भाई नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद तो निगाहें दे रहा है, मस्जिद में बुलाया जा रहा है, चले, कहते मौलाना साहब मैं पाक नहीं हूँ, मेरा कपड़ा नापाक है या भी नहाया नहीं हूँ, गुस्ल नहीं किया है। ये क्या बात है, ये क्या तरीका है? अल्लाह तबारक व तआला तो पाकीज़गी को पसंद करता है, मगर मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान खुद नापाक रहे, मस्जिद में आने से कतराए, मज़ारात पर जाने से कतराए, नेक महफिलों में आने से कतराए। ये मुसलमानों की कैफियत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, ये मुसलमानों की सिचुएशन हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो ऐसा मामला आता है, बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, बेटा मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, गेट के बाहर रोड पर है, लोग कहते भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो? मैं नापाक हूँ, मैं पाक नहीं हूँ, मैं गुस्ल से नहीं हूँ। अरे बाप का नमाज है, बाप की गए जनाजा, बाप का जनाजा रखा हुआ है, मगर बेटे को फुर्सत नहीं कि वो गुस्ल करके आ जाए, नमाज पढ़ ले। आज ये कौम का हाल हो चुका है। जब हमारी हालत ऐसी हो चुकी है तो उसके बाद हम परेशान नहीं होंगे तो और क्या होगा? दुनिया तो तबाह होगी, आखिरत में भी आज़ाब होगा, कब्र के अंदर भी आज़ाब होगा। क्या आप नहीं जानते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा कब्र के पास से तशरीफ ले गए थे तो आपने कब्र के अंदर आज़ाब होता हुआ देखा। जब सबक पूछा तो दो कब्र में जो आज़ाब हो रहा था, एक कब्र में जो आज़ाब हो रहा था वो इस वजह से कि वो पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आज अगर सफाई हासिल न की जाए, पानी से तहारत हासिल न की जाए और यूं ही हम अपने आप को रख ले तो याद रख लेना कब्र के अंदर फिर आज़ाब होगा। क्या आज़ाब को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर ताकत है? और अगर नहीं है तो फिर याद रखो साफ सुथरे रहने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, अत-तहूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। पाकीज़गी को पसंद करो और अल्लाह तो पाकीज़गी को पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का तज़किरा फरमाया कि जो पाकीज़ा रहा करते, पानी से इस्तिंजा किया करते थे। तो ऐ लोगों, हमें चाहिए कि हम जो अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। और साथ ही साथ एक और बात बता दो, आजकल हमारे घरों का मामला ये हो चुका है कि आज हमारी घर की सिचुएशन ये इल्म से दूरी का नतीजा, इल्म से नाशना होने का नतीजा। अगर हमारे घर में कोई बच्चा है, नौमौलूद है, छोटा सा बच्चा है, वो कहीं पेशाब कर देता है, हम यूं ही कपड़ा घुमा देते, सोचते हैं कि जगह तो पाक हो गई है। या अगर छोटा बच्चा है गोद में पेशाब कर
کر دیا، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنیں، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ابھی پیشاب کر دیا، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا پیشاب تو پاک ہے، یہ سمجھتی ہے، اور اس کے بعد اسی کپڑوں کو دوسرے کپڑوں کے ساتھ بھی دھونا شروع کر دیتی ہے۔ اگر گھر میں کہیں پیشاب ہو گیا، اسی کپڑے کو گھما دیا، سوچا کہ پاک ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی آپ سماعت کر لیں کہ پیشاب چاہے ایک دن کا بچہ ہو، چاہے گھنٹے کا ہو، یا ایک بوڑھے انسان کا پیشاب ہو، وہ سارا کے سارا پیشاب نجس ہی ہے، چاہے بوڑھے کا پیشاب ہو یا بچے کا پیشاب ہو، وہ نجس ہی ہے، اس کو پاک کرنا ہوگا۔ اگر جس جگہ پر کیا گیا ہے اس جگہ کو آپ کو 3 صاف کپڑوں سے پوچھنا ہوگا، 3 مرتبہ پانی سے دھلنا ہوگا۔ اگر کپڑے پر لگ گیا تو کپڑے کو 3 پانیوں سے آپ کو نچوڑ کر دھونا ہوگا، تب جا کر وہ کپڑا آپ کا پاک ہوگا۔ پاک ہرگز نہ سمجھے، بلکہ ہم اسی انداز میں رہیں گے تو ہم ناپاک ہی رہیں گے، ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہوں گے، اور پھر ان کپڑوں کو دوسرے کپڑوں سے ملا دیا تو وہ سارے کے سارے کپڑے نجس ہوتے نظر آئیں گے۔ اس لیے پاک رہا کرو، صاف ستھرے رہا کرو، یہی طریقہ میں اسلام نے عطا فرمایا ہے، یہی طریقہ میں بانی اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انصاری صحابہ کا مقام اور مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہے، ان کی ذاتی گرامی کتنے بلند و بالا، اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی ساتھ محبت رسول کا کیا کہنا، انصار کیسی سرکار سے محبت کیا کرتے، انصار کیسے حضور سے عقیدت لگا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ اللہ اکبر، حضور کے آنے کی خوشی کے اندر وہ لوگ روزانہ مدینہ طیبہ کے باہر جاتے اور دیکھتے کہ میرے آقا آ رہے ہیں، حضور کی آمد ہوئی یا نہیں، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، روزانہ ان کا معمول تھا۔ یہ محبت ہوتی تبھی تو کسی کا انتظار کیا جاتا ہے، جب کسی سے عقیدت ہوتی ہے، جب کسی سے لگاؤ ہوتا ہے تو اسی کا انتظار کیا جاتا ہے، ارے وہ میرا محبوب آنے والا ہے، وقت دیکھا جاتا ہے، دن دیکھا جاتا ہے، کیلنڈر گھمایا جاتا ہے، فلاں تاریخ کو محبوب آنے والا ہے، فلاں تاریخ کو میرا محبوب آنے والا ہے۔ اس طریقے سے انصاری جو تھے وہ روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینے کے باہر جاتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں، اللہ کے حبیب آنے والے ہیں، ارے ہم جن سے محبت کرتے وہ آنے والے ہیں۔ اور جب وہ آئے ہیں تو بلغل جو طلع البدر علینا کا نعرہ لگایا ہے، انہوں نے سرکار کی حمد بیان کی ہے، سرکار کی ثنا بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح سرکار سے کیسی محبت ہے، سرکار سے کیسی عقیدت ہے۔ یہ محبت بتا کر میں آپ تمامی حضرات کو، خاص طور سے انصاری لوگوں کو اور عام طور پر سارے حاضرین کو بتانا چاہوں گا، سرکار سے محبت کرنا سیکھو۔ سرکار سے صحابہ کیسی محبت کیا کرتے تھے، اس کو غور سے سماعت کرے، سرکار سے محبت کا جذبہ پیدا کرے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ میں ایک منافق عبداللہ بن ابی نامی، بڑا ہی دشمن رسول، خبیث قسم کا شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، منافق، مدینہ طیبہ والوں کو کہتا ہے کہ ہم تو عزت سے رہا کرتے تھے، آج اگر تم انصاریوں سے کہا، آج اگر تم بھی ان کا ساتھ چھوڑ دو تو کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ چلے جائیں گے، ہمارا شہر چھوڑ دیں گے اور ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، معاذ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں اس نے گستاخی کی، نازیبہ جملے کہے، اللہ اکبر۔ یہ عبداللہ ابن ابی، اور جو گستاخی کرتا ہے یاد رکھ لو وہ سرکار کا گستاخ یا تو پھر عبداللہ ابن ابی کی اولاد سے ہے یا ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد میں سے ہیں، اور قرآن مقدسہ نے تو ان کو ذلیل فرمایا ہے، ناجائز اولاد قرار دیا ہے۔ سرکار کا جو گستاخ ہوگا وہ حلالی کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے سرکار کی گستاخی کی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ جملے استعمال کیے تھے اور ذلیل کہا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی کا بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے مگر وہ عاشق رسول ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا کہ باپ نے میرے آقا کی گستاخی کی ہے، باپ نے رسول محترم کی شان میں نازیبہ جملے کہے ہیں، اللہ اکبر، تلوار لے کر مدینہ طیبہ کے باہر پہنچ جاتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کے سامنے تلوار نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو نے میرے نبی کو گالیاں دی ہیں، تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور برے برے جملے کہے ہیں، سن لے، میں
میں تجھے مدینے کے اندر آنے ہرگز نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک کہ تو یہ نہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں. یہ جب تک کہ جملہ تو نہ کہے گا سارے لوگوں کے سامنے, جب تک کہ تجھے مدینہ طیبہ کے اندر انٹری نہ ہوگی, تمہیں اگر آنا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل کہنا ہوگا اور محمد عربی کو عزت والا کہنا ہوگا. اور اگر تو نے یہ نہ کہا تو مدینہ طیبہ میں آنے نہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا ہی میرا مخالف ہو گیا, میرا بیٹا ہی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے اور تلوار میرے گلے پر لا کر رکھ دیا ہے, اگر میں نہ کہوں تو پھر میری خیر نہیں ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ حالت بندی نظر نہیں آ رہی ہے, کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے, سچویشن بگڑتی نظر آ رہی ہے, تو اس نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں آ نہ سکوں گا. اس نے برملا یہ کہا ہے, سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت والے ہیں. اپنے تو اپنے پرایا بھی یہ کہہ رہا ہے, دشمن بھی کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں. یہ گستاخ رسول کا انجام دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوا, دنیا کے اندر بھی رسوا ہوا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں. اسی لیے جب صحابہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ دیکھا گیا, صحابہ کی یہ محبت دیکھی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. ہم الذین یقولون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ قرآن مقدسہ میں نازل فرمائے اور ارشاد فرماتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. عزت والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, رسول کی ذات ہے, مومنوں کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت انہی کو عطا فرمائی ہے, مگر منافقین اس چیز کو جانتے نہیں ہے, منافقین کو اس چیز کی خبر نہیں ہے. ارے عزت والے تو یہ ہے, ذلیل اور رسوا وہ ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا, جو خدا کی عبادت نہ کرنے والا ہوگا, جو مومن نہ ہو منافق ہو وہ ذلیل ہوگا. مگر مومنوں کے لیے عزت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عزت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیں, ایسا نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے باپ سے محبت نہیں کرتے تھے, بلکہ پہلے کیفیت یہ تھی کہ اپنے باپ کو چاہا بھی کرتے تھے. وہ منافق تھا, باپ کی محبت تھی, مگر اس کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ رسول کا گستاخ ہو چکا ہے, رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تنگ کرتا ہے, حضور کو بڑے بڑے جملے کہتا ہے, انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ رشتے کے اعتبار سے میرا باپ ہے, بلکہ انہوں نے یہ دیکھا یہ میرا باپ ہو تو ہو مگر یہ دشمن رسول ہے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی, بلکہ دشمن رسول کو دیکھ کر تلوار نکال دی. اے مسلمانوں, آج ہماری کیفیت کیا ہو چکی ہے, آج ہماری سچویشن کیا ہو چکی ہے. آج تو ہمیں رشتہ داروں کا خیال ہے, دوست احباب کا خیال ہے, ہمیں تو اپنے گھر بار کا خیال ہے, ہونا چاہیے, رشتہ داروں کا خیال ہونا چاہیے, گھر بار کا خیال ہونا چاہیے. مگر ایک طریقہ ہمیں صحابہ نے عطا فرمایا, ایک قانون جو ہمیں انصاری صحابہ نے عطا فرمایا اور مہاجرین نے بھی عطا فرمایا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جان جائے تو چلی جائے, مگر حضور کے گستاخ سے محبت کے ساتھ پیش آیا جائے. حضور کے گستاخ کے ساتھ میل ملاپ ہو, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہماری ماں کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارا بھائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اگر رسول کا نہیں وہ ہمارا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا آپ نہیں جانتے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والے حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟ صحابی رسول ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ کے بیٹے اسلام قبول کر لیا, آپ نے حضرت عبد الرحمن نے جب اسلام قبول کر لیا تھا, اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں اے میرے بابا جان, جنگ بدر میں میں کافروں کے ساتھ تھا, مسلمانوں کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے, مگر میں نے سوچا یہ میرے باپ ہے, میں اس لیے اپنا رخ پلٹ دیا, میں اور طرف چلا گیا, آپ پر میں نے حملہ نہیں کیا. قربان سیدنا صدیق اکبر کے, سرکار سیدنا صدیق اکبر کے عشق رسول پر ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے سن, اگر اس موقع پر تو میری تلوار کے زد میں آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, بلکہ میں یہ دیکھتا کہ میرے مد مقابل میرا بیٹا ہو چاہے کوئی بھی ہو, مگر میرے سامنے دشمن ہے, وہ رسول کا دشمن ہے. جو رسول کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ محبت رسول کی کس طریقے سے محبت رسول ہونی چاہیے, محبت کس طریقے سے ہونی چاہیے, جو صحابہ کے بارگاہ سے ہمیں ملا کرتی ہے. آج ہمارے رشتوں کا ہمیں اتنا خیال ہے, ہم غیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, ان کے ساتھ کھانا پینا, ان کے ساتھ چائے پانی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ, ان کے ساتھ میل جول کا معاملہ ہو چکا ہے. ہمیں یہ نہیں پڑی کہ کون ہمارے رسول کا گستاخ, جو ہمارے رسول کی گستاخی کرے, جو ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرے, جو ہمارے بزرگوں کو برا کہے, جو ہمارے نبی کو معاذ اللہ مردہ کہے, ان سے ہم رشتہ رکھے. یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ جان سے زیادہ نبی سے محبت نہ کی جائے، اولاد سے زیادہ نبی سے محبت نہ کی جائے، اہل و عیال سے زیادہ نبی سے محبت نہ کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کر لے۔ محبت رسول یہی ایمان کی علامت ہے، یہی جان ایمان ہے، یہی عین ایمان ہے۔ سرکار کی محبت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد دوستی یاری ہے، اس کے بعد رشتہ داری ہے، اس کے بعد سارے رشتے ہیں۔ اگر سرکار کی محبت میں ذرہ برابر بھی اگر کمی ہے تو یاد رکھ لینا ہمارا ایمان مکمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محبت رسول پیدا کرو، سرکار کی عقیدت پیدا کرو، بزرگان دین سے عقیدت پیدا کرو، یہی بزرگان دین۔ اور یاد رکھ لینا جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے نا، کل بروز قیامت اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ واقعی سچے دل سے حضرت لاڈلے مشائخ سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ سچے دل سے خواجہ بندہ نواز سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ واقعی آپ سچی محبت غوث اعظم سے کرتے ہیں، قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ امام عالی مقام سے محبت ہے انہی کے گروہ میں۔ آپ انصار صحابہ سے محبت کرتے، حضرت ابو ایوب انصاری سے محبت کرتے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ حضور سے محبت انہی کے ساتھ، مگر محبت کا دعویٰ بھی ہم کریں، محبت رسول کا دعویٰ بھی ہمارا ہو اور دشمن رسول سے میل جول بھی ہو، یہ ایک ساتھ آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف محبت کا دعویٰ اور ایک طرف میل ملاپ، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسلمانوں سنو، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا، جو دشمن رسول سے محبت کرے گا یاد رکھ لینا اس کا حشر عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، عتبہ اور شیبہ کے ساتھ ہوگا، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا، یزیدیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اپنی آخرت بچانا ہے تو محبت رسول میں سرشار ہو جاؤ، خود بھی سرکار کی محبت میں جیو، اپنی اولاد کو بھی ایک ہی تعلیم دو، محبت رسول کی تعلیم ہو، عشق رسول کی تعلیم ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے عقیدت کی تعلیم ہو، اہل بیت سے محبت کی تعلیم ہو۔ اگر یہ تعلیم ہم نے دی تو یاد رکھ لینا ہم بھی جنتی ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی جنتی ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، ارے صحابہ تو ایسی محبت کیا کرتے، ایسی عقیدت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، اللہ اکبر، سرکار کی صحبت میں ہمیشہ، اور جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اس کو دیکھے بغیر اس کو چین نہیں آتا، اس کو قرار نہیں آتا، اس لیے کہ جب تک کہ محبوب کی صورت اس کے سامنے نہ ہو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اس کے دل کو قرار میسر نہیں آتا ہے۔ حضرت ثوبان سرکار سے کیسی محبت کرتے ہیں، سرکار سے کیسی عقیدت، کیسا عشق ہے، اللہ اکبر۔ دن بھر جب تک کہ سرکار کی بارگاہ میں رہتے، حضور کی بارگاہ میں رہتے، حضور کی زیارت کرتے رہتے، حضور کا جلوہ دیکھا کرتے، حضور کے پیارے پیارے چہرے کو دیکھا کرتے، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا کرتے، اللہ اکبر، سرکار کے مبارک چہرے مبارکہ کی زیارت کیا کرتے۔ مگر ایک مرتبہ آپ کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، غم کے آثار تھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے دیکھا، اپنے غلام کو دیکھا، غم زدہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، یہ کب میرے آقا چاہیں گے کہ میرا ماننے والا وہ بھی غم زدہ ہو، پریشان ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ثوبان کیا بات ہے، کیوں اتنے غم زدہ ہو، اتنے غمگین کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، غم کے آثار کیوں ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا ٹینشن نہیں، کسی چیز کا غم نہیں، مگر ایک پریشانی ہے جو مجھے کھائے جا رہی ہے، ایک پریشانی جو مجھے ستائے جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب بھی بے چین ہوتا ہوں، دنیا میں جب بھی بے قرار ہوتا ہوں، دنیا میں جب بھی ایسا معاملہ آتا ہے آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، فوراً مسجد نبوی میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ ہمارے دل میں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا، ارے آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، سارے نبیوں کے آپ تاجدار ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی اونچی ذات کے آپ مالک ہیں، اللہ نے جنت آپ کو عطا فرمائی، بلکہ جنت کے مالک ہی آپ ہے، جنت آپ ہی کے قدموں سے ملے گی سب کو۔ جب آپ کی اتنی اونچی ذات ہے تو جنت میں اتنا اونچا مقام آپ کو میسر آئے گا، کتنا اونچا رتبہ آپ کو ہوگا، سب سے اونچا مقام آپ کو ملے گا۔ ہم غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، دنیا میں جب بھی دل چاہتا ہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، اگر جنت میں ہم آنا چاہیں گے آپ تو اتنے اونچے رتبے پر ہوں گے، ہم کیسے آپ سے ملاقات کریں گے، ہم کیسے آپ کی زیارت کریں گے، ہم کیسے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے؟ بس یہی چیز مجھے ستایا جا رہی ہے، اللہ اکبر، یہ بات کہنا تھا
فوراً آسمان سے جو ہے حضرت جبرائیل آ جاتے ہیں، وحی الہی لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو جس کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اگر رسول کی تم اطاعت کرو گے، رسول کی فرمانبرداری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رفاقت تمہیں جنت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اگر تم رسول سے ملنا چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا، حضور کی زیارت ہو جائے گی، مگر اطاعت شرط ہے، ان کی پیروی شرط ہے، ان سے لو لگانا شرط ہے۔ آج اطاعت رسول ضروری ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ بس آ جائیں محفل کے اندر، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور اس کی تقریب میں شامل ہو جائے، یہی سب سے بڑی اطاعت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اطاعت رسول تو اس وقت ہوگا کہ رسول کے ہر طریقے پر عمل کیا جائے، رسول کی ہر سنت پر عمل کیا جائے، رسول کے ہر بتائے ہوئے ضابطے پر عمل کیا جائے۔ میرے آقا داڑھی رکھا کرتے تھے، اسی سنت پر عمل کیا جائے، تب رسول کی اطاعت ہوگی۔ حضور علیہ السلام اسلامی لباس پہنا کرتے تھے، آپ بھی جبہ پہنا کر حضور کی اطاعت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں مسواک کا استعمال، بلکہ بارہا مسواک کا استعمال فرمایا کرتے، مسواک کو عمل میں لایا جائے۔ اس طریقے سے جو بھی میرے آقا علیہ السلام نے کام کیا، ان تمام کاموں کو عمل میں لائیں۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتیں ہیں، سرکار کی اطاعت کرو گے انشاءاللہ جنت میں رفاقت ان کی میسر آئے گی، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ فرمائے گا۔ جب بھی زیارت کرنا دل چاہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول سے محبت کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کرتے رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں ڈال دو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عقیدت ہو وہ ہمارے دلوں میں ہو۔ اور جب عقیدت حضور سے ہوتی ہے نا تو پھر انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اپنی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے گھر بار کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے اولاد کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ اس کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ رسول کی رضا کس میں ہے وہ کام میں کروں۔ آپ کو نہیں پتا حضرت اسود ایک صحابی رسول ہے، بہت ان کا رنگ گاڑا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اسود کہا گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے رہتے، حضور کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کرتے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے، بیٹھ گئے، ارشاد فرماتے میرا آقا اسود نکاح نہیں کرو گے، شادی نہیں کرو گے؟ خاموش ہے۔ میرا آقا نے فرمایا اسود کیا نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رنگ اتنا پکا ہے، مجھے لڑکی کون دے گا؟ پھر میرا آقا فرماتے نکاح نہیں کرو گے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے لڑکی کون دے گا؟ نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس ظاہری حسن ہے، مجھے لڑکی کون دے گا؟ حضور علیہ السلام سبحان اللہ جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں، اس سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت بھی کیا کرتے ہیں، ان کی پیروی بھی کیا کرتے ہیں، اور ان کے رضا والے کام بھی کیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے غم نہ کرو، مدینہ منورہ کے فلاں جگہ پر چلے جاؤ اور فلاں صحابی جو قبیلے کے سردار ہے ان کی خوبصورت بیٹی ہے، ان سے جا کر کہہ دینا کہ حضور علیہ السلام نے رشتہ مانگا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے سردار کی خوبصورت بیٹی، میں غریب انسان، نہ میرے پاس کوئی حسن، وہ بھلا مجھے اپنی بیٹی دیں گے؟ حضور فرماتے جاؤ ان سے جا کر کہہ دو کہ حضور نے رشتہ طلب فرمایا ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف دل خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہیں سے لڑکی نہ ملے گی، مگر حضور نے تو ایسا کرم فرما دیا کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ فوراً جاتے ہیں
قبیلے کے سردار جہاں پر ان کا مکان ہوتا ہے دروازے پر دستک دیتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا کہ اسود ہے، حضور کی بارگاہ سے آیا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا رشتے کے لیے بھیجا ہے. وہ سوچتے کہ غالباً حضور علیہ السلام نے اپنا رشتہ منگوایا میری بیٹی کے ساتھ. وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید کہ حضور نے اپنا رشتہ میری بیٹی کے ساتھ منگوایا ہے، مجھے تو سسر ہونے کا جو موقع مل جائے گا اور اسی کے ساتھ میری بیٹی کی قسمت چمک جائے گی. اللہ اکبر. وہ جب آنے کا ارادہ کرتے دروازے کے بعد ان کی حسین اور جمیل خوبصورت بیٹی بھی اپنے بابا جان کے ساتھ پیچھے پیچھے آتی ہے اور پیچھے پیچھے پڑھنے کی آڑ میں یہ بات سننے کی غرض سے آتی ہے کہ کیا بات ہے میرے بابا جان، کیا بات کرتے ہیں، کیا معاملہ ہو رہا ہے، آؤ ذرا میں بھی سن لیتی ہوں. اللہ اکبر. وہ دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان کے والد محترم جب دروازہ کھولتے ہیں پوچھتے کیا بات ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے رشتہ دے کر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہا رشتے کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے بتاؤ کس کے رشتے کے لیے بھیجا ہے، کیا معاملہ ہے، پوری بات وضاحت کرو. جب حضرت اسود نے بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے ہی رشتے کے لیے حضور نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا جائے. اللہ اکبر. اس موقع پر وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ایک طرف ایسا انسان کہ جن کا رنگ اتنا پکا ہو چکا ہے اور اس کے بعد میری بیٹی جو اتنی حسین اور جمیل اور ایسی خوبصورت ہے، میں کس طریقے سے ان کے ساتھ رشتہ کر دوں. ایک طرف تو بیٹی کی زندگی کا سوال اور دوسری طرف اگر انکار کرتے ہیں تو ایمان کا معاملہ ہے، رسول کی نافرمانی گویا کہ کفر تک لے جائے گی، اور اگر ہاں کہہ دیتا ہوں تو حضور کی رضا حاصل ہو جائے گی. بیٹی کا تھوڑا مسئلہ ذہن میں آ رہا تھا کہ فوراً پردے سے بیٹی کہتی ہے بابا جان تاخیر نہ کرے، آپ یہ نہ دیکھیں آنے والا کون ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ رشتہ کس نے بھجوایا ہے، رشتہ طے کرنے والی ذات کون ہے. رشتہ طے کرنے والے وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، جو سید الکونین ہے. انہوں نے میرا رشتہ، آپ کی بیٹی کا رشتہ انہوں نے طے کیا ہے. ارے دوسروں کے رشتے تو ماں باپ طے کرتے ہیں، دوست احباب طے کرتے ہیں، باپ دادا طے کرتے ہیں، مگر آپ کی بیٹی تو کتنی خوش قسمت ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ تو احمد کبریا نے طے فرمایا ہے. آپ تاخیر نہ کریں، فوراً ہاں کہہ دیں، اور میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، میں نکاح کے لیے فوراً تیار ہوں. اللہ اکبر. فوراً ہاں کہہ دیا گیا. حضرت اسود تو خوشی کے مارے جھوم رہے ہیں کہ میرا رشتہ ہونے والا ہے. رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، خوشی خوشی میرے آقا کی بارگاہ میں جب پہنچے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کچھ عطا فرمایا، کچھ درہم عطا فرمائے کہ جاؤ اس سے جانے کے بعد جوڑا خرید لو اور شادی کی تیاریوں میں لگ جاؤ، شادی کی تیاری کرنے لگ جاؤ، تمہارا نکاح پڑھا دیا جائے گا. بازار پہنچتے ہیں، بازار پہنچنے کے بعد اپنے لیے لباس خریدا تاکہ نکاح کا جوڑا تیار ہو جائے اور نکاح کی تیاری کی جائے. اللہ اکبر. صحابی تھے، کیسے صحابی تھے، حضور سے محبت تھی تو کیسی محبت تھی، عقیدت تھی تو کیسی عقیدت تھی. غور سے سماعت کیجیے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا حال تو یہ تھا کہ جوڑا خرید لیا، شادی کی تیاریاں اب کرنی ہے، شادی کے لیے جوڑا بھی تیار ہے، ایسی خوبصورت جو دلہن ملنے والی ہے، مگر فوراً کیا دیکھتے ہیں کہ ندا دینے والا ندا دیتا ہے. ایک صحابی رسول بازار کی طرف ندا دیتے ہوئے گزرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنگ کے لیے لوگوں کو طلب فرمایا ہے، صحابہ کو طلب فرمایا ہے، مجاہدین کو طلب فرمایا ہے کہ وہ فوراً مسجد نبوی میں حاضر ہو جائے، جنگ کی تیاریاں ہونی ہے. اللہ اکبر. حضرت اسود ایک طرف تو ان کے لیے یہ تھا کہ ابھی دلہن ملنے والی ہے، دوسری طرف جنگ ہے، مگر وہ جانتے تھے کہ چیز کو اختیار کیا جائے تو میں کس کو اختیار کروں. دل نے فوراً کہا کہ میں دنیا سے زیادہ آخرت کو فوقیت دوں گا. فوراً دکاندار کے پاس پہنچتے، کہتے کہ معذرت کے ساتھ یہ میں نے آپ سے سامان لیا تھا، میں اسے پھر سے دینا چاہتا ہوں، مجھے رقم چاہیے. جو میں نے آپ کو رقم دی ہے وہ رقم اگر آپ مجھے عطا کر دے تو مہربانی ہوگی. انہوں نے فوراً سامان لے لیا، درہم انہیں عطا کر دیے. اب انہیں درہموں سے وہ کپڑا نہیں لیتے ہیں بلکہ جنگ کا سامان لیتے ہیں، تلوار خریدتے ہیں، زرہ خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد مسجد نبوی شریف میں ایک جگہ پر جا کر چھپ جاتے ہیں. اس لیے چھپتے ہیں کہ اگر حضور کی نگاہ پڑ گئی تو حضور فوراً مجھے وہاں سے نکالیں گے اور کہیں گے کہ اسود تمہاری تو نکاح کرنی ہے، تمہاری شادی کرنی ہے، اس لیے مجھے روک دیں گے. حضرت اسود کہتے ہیں کہ میں شہادت کا شوق رکھتا تھا اس لیے میں چھپ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھپا رہا، اور اس کے بعد جب احد کے میدان میں جب صحابہ کی جماعت گئی ہے تو اس میں بھی پہنچ گیا. اور روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت اسود لڑتے لڑتے اپنی جان کو جانے آخری پر
قربان کر دیا، شہید ہو جاتے ہیں۔ جب میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب کی لاش مبارک کو دفنانا شروع فرمایا ہے، جب حضرت اسود کی لاش آتی ہے حضور دیکھ کر مسکرانا شروع فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا مسکرا رہے، تبسم فرما رہے، صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ دوسرے اور بھی تو صحابی تھے، آپ نے ان کو بھی دفنایا، مگر حضرت اسود کو دیکھ کر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ قربان میرے آقا کی عظمت پر اور قربان عشق رسول پر حضرت اسود کے۔ اللہ اکبر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے اسود کا نکاح ہونے والا تھا، قبیلے کے سردار کی خوبصورت بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا تھا، مگر اسود نے دنیا کو جو ہے قبول نہ کر کے آخرت کو فوقیت دی ہے، اور اسود جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنی جان قربان کر دیا ہے۔ آسمان سے جو حوریں مچل رہی ہے، حوریں لڑ رہی ہے اور حوریں کہہ رہی ہے اسود تو میرا ہے، اسود تو میں اس کی بیوی بنوں گی، اسود کے نکاح میں میں آؤں گی، حوریں لڑ رہی ہے، اسی کو دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے درمیان صحابہ ایسی محبت کیا کرتے کہ رسول کے نام پر اپنی جان بھی نشاور کر دیا کرتے۔ آج کیا بات ہے؟ آج حضور کے نام پر جان نشاور کرنے کی تو بات بہت دور، حضور کی آنکھوں کو جو ٹھنڈک نماز میں پہنچنا چاہیے وہی نہیں پہنچاتے۔ ہماری 5 وقتہ نمازی غائب، مسجد ویران، جو اسلامی طریقہ میں بتایا گیا وہ طریقوں سے ہم ناشنا، دینی تعلیم سے دور، دنیا تو پڑھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم مل جائے، نہ جانے ڈگریاں مل جائے، کالجز اور یونیورسٹی کے جانے اپنے بچوں کو بھیجتے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے تاکہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ بناؤ، اسلام نے اسے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا، دین اسلام اس سے روکتا نہیں، مگر جب آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے، انجینئر بنا رہے، پروفیسر بنا رہے، جو کچھ بنا رہے ہو، اپنے بچوں کو کم از کم دین کی تعلیمات کو جاننے والا تو بنائیں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں وہ تو جانے، غسل میں کتنے فرائض ہیں وہ تو جانے تاکہ صحیح طریقے سے غسل کر سکے، نماز کیسے درست ہوتی ہے وہ تو سیکھے، روزمرہ کے مسائل تو جانے۔ ارے آپ انصاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یاد رکھو ایک انصاری صحابی، کیا ان کا معاملہ؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو بہت فقیہ بھی تھے، علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، انصاری تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے زمانے میں تجارت کیا کرتا، بزنس، بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا بزنس، مگر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے قدموں میں آ کر میں نے اسلام قبول کیا، اب میرے سامنے 2 چیز تھی، میں تجارت بھی کرتا، حضور کی صحبت میں علم بھی حاصل کیا کرتا، مگر علم کی طلب ایسی بڑی کہ اب وقت میں نہ دے سکتا، اس لیے میں نے تجارت کو چھوڑ دیا تاکہ میں حضور کی صحبت میں بیٹھوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ رہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہمیشہ بیٹھنے لگا، سرکار کی صحبت ہمیشہ اختیار کرنے لگا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں، ساری صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری دکان دروازے پر ہو اور کہیں مجھ سے نماز چھوٹ جائے، نماز میں تاخیر ہو جائے، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انصاری صحابی فرما رہے ہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہو، دولت آئے، کاروبار کرنے کے بعد 4000 دینار میں صدقہ دے دوں، اللہ اکبر، اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کروں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے، آپ کیوں ایسا فرما رہے؟ ارشاد فرماتے میں جتنا کماؤں گا مجھے معلوم ہے کہ اس کا حساب مجھے دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہونی ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں رسول کی صحبت میں رہوں، میں نمازوں کا اہتمام کروں، عبادت کرتا رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں۔ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، آج مسلمانوں ہماری کیفیت کیا ہو چکی ہے، آج ہم نماز سے اتنے دور ہو چکے ہیں، نماز ہماری چھوٹتی نظر آ رہی ہے۔ کیا آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم نے عشاء کی نماز پڑھی؟ اپنا محاسبہ کریں، آج کیا ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ اگر نہیں پڑھی تو یہ یاد رکھو موت کا کوئی بھروسہ تو نہیں ہے نا، 80 سال کے بعد موت آئے گی، 90 سال کے بعد، ایسا تو نہیں ہے نا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، آج بیٹھے کل موت آ سکتی ہے، کل مر گئے قبر میں جاؤ گے، بتاؤ کیا حالت ہوگی، کیا بنے گا، کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
بے نمازیوں کے حوالے سے، جو نماز کو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے، 12 وعید ان کے لیے آئی ہے، ایک روایت کے مطابق 15 وعید ہے، 12 وعید جو آئی، بے نمازی ہوگا اس کی روزی سے برکت ہٹ جائے گی۔ آج شکایت کرتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت ہی نہیں ہوتی، دھندا بالکل ٹھپ چل رہا ہے، بزنس ہو نہیں رہا، قرض میں قرض بڑھتا جا رہا ہے کہ نہیں بات؟ آج ہر آدمی شکایت کرتا ہے، کیا کریں؟ ارے پورا ٹھنڈا معاملہ چل رہا ہے، چل ہی نہیں رہا ہے کاروبار، کام ہو ہی نہیں رہا ہے، صبح سے دیکھو دکان پہ بیٹھا ہوں کسٹمر ہی نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے، بلکہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کر تو دیکھو، کماؤ گے کم، اللہ برکت اس میں عطا فرما دے گا۔ آج بے برکتی کی شکایت بیان کرتے ہو، یہاں وہاں جاتے ہو کہ مولانا صاحب تعویذ دے دے، وظیفہ بتا دے تاکہ برکت ہو جائے۔ برکت اگر چاہیے نماز پڑھنے لگ جاؤ، خود بخود برکت حاصل ہو جائے گی۔ گھر میں کمانے والے 15 آدمی اگر گھر میں رہتے، 10 کمانے والے، پھر بھی کہتے پورا ہی نہیں ہوتا، مال ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی مسجد کا امام ہوگا، کمانے والا ایک، اگر گھر میں 10 افراد بھی ہو نا تو وہ تھوڑے میں پورا گھر چلا لے گا۔ کیا وجہ ہے؟ سبب کیا ہے؟ کمانے والا ہے کہ 10 کو چلا رہا ہے، یا 10 کمانے والے پھر بھی 15 کو نہیں سنبھال پا رہے۔ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ وہ کماتا کم ہے مگر اللہ اس کم میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور آج کماتے ہم زیادہ ہیں، طرح طرح کے اخراجات ہو جاتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو۔ مؤذن ہوتا ہے تو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، امام نماز پڑھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں تو ان کے رزق میں شامل ہو جایا کرتی ہے، اور جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ اور فرمایا گیا جو بے نمازی ہوگا اس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، نور ہٹا دیا جائے گا۔ آج چہرے کو چمکانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی کریمیں استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے صابن استعمال کرتے ہیں، چہرہ مینٹین رکھنے کے لیے، خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نہ جانے کیسی کیسی کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھ لینا یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، کوئی کریم کی ضرورت نہیں، کوئی صابن کی ضرورت نہیں، کچھ لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو ٹیک دو، اللہ چہرے میں یوں ہی نور عطا فرما دے گا۔ چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے بے نمازی کے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تیسرا عذاب جو دنیا میں اس کے لیے، لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، پسند نہیں کرتے، کوئی اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا، اس کے پاس آنا کوئی پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ بے نمازی ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کرے، یہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ نماز ہم تمام پر فرض ہے، نماز 5 وقت کی فرض قرار دی گئی ہے، نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑے۔ چاہتے ہو رزق میں برکت ہو جائے نماز پڑھو، چہرہ نورانی ہو جائے نماز پڑھو، لوگ محبت کرنے لگ جائے نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا یاد رکھ لینا موت کے وقت میں بھی وہ پیاسا مرے گا۔ موت کی تکلیف بہت بھیانک ہوتی ہے۔ موت کے وقت اللہ اکبر جب روح نکلتی ہے، روح نکلنے کی کیفیت بیان کی گئی۔ مولا کائنات فرماتے کہ روح نکلتے وقت مردے پر، انسان پر ایسی سچویشن ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ اکبر فرمایا گیا کہ 360 وار تلوار کے بیک وقت کسی جسم پر کیے جائے، جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اگر کوئی ریشم کا کپڑا کانٹے دار پودوں پر رکھ دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ کپڑے کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ یہاں سے کھینچا جائے گا، وہاں سے کھینچا جائے گا، اس طریقے سے یہاں سے پھٹے گا، کس طریقے سے وہ کانٹے دار سے آئے گا، کتنی تکلیف کے ساتھ۔ فرمایا گیا کہ اسی طریقے سے موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، مگر جو نمازی ہوتا ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے، موت تو ایسی آتی ہے سبحان اللہ کہ جہاں جلوہ یار کا دیدار ہو رہا ہے، سرکار کی زیارت ہو رہی ہے، زبان پر کلمہ جاری ہے، اور ایسی موت آتی ہے کہ جیسے آٹے سے بال نکالا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، روح کب سے اس سے پرواز کر جاتی ہے۔ یہ مومنوں کی کیفیت ہے، یہ نمازیوں کا حال ہوتا ہے، مگر بے نمازی مرتا ہے تو تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، بلک بلک کر مرتا ہے، ہیبت کھا کھا کر مرتا ہے۔ اس
لیے کہ اس کے سامنے عذاب کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ موت کے وقت حضور کی زیارت میسر آئے, موت کے وقت کلمہ نصیب ہو, دل میں دنیا میں جب تک کہ زندہ رہو عبادت کرتے رہو, نماز پڑھتے رہو, سچے دل سے حضور سے محبت کرتے رہو, عبادت کا اہتمام کرو, تو انشاءاللہ موت بھی آسانی کے ساتھ آئے گی. اور یہ یاد رکھ لینا کہ قبر میں ہر انسان کو جانا ہے. آج ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں, لائٹ چلی جائے, اندھیرا ہو جائے, بستر ہمارا ہے, بیڈ ہمارا ہے, اس کے باوجود اگر لائٹ چلی جائے, اندھیرا ہو جائے, بے چین و بے قرار ہو جاتے, فوراً کہیں سے ایمرجنسی لائٹ چالو کر دے, دیا جلا لے, کوئی چیز جلا لے, تاکہ جو ہے ہماری گھبراہٹ دور ہو جائے, بے چینی دور ہو جائے, اندھیرا پن دور ہو جائے, ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. یاد رکھو, اگر قبر کے اندر پہنچ گئے, نماز نہ پڑھتے ہوں گے, قبر تو اندھیرا بن جائے گی, ایک گڑھا ہو جائے گی. کیا کیفیت ہوگی اس جگہ پر جہاں دائیں طرف بھی مٹی ہی مٹی ہے, بائیں طرف بھی مٹی ہی مٹی ہے, پیروں کے پاس بھی مرو مٹی ہے, سر کے اوپر بھی نہ جانے کہیں ٹن مٹی لوگوں نے لاد دیا ہے, رکھ دیا ہے. اب آپ نہ آگے جا سکتے, کہیں پیچھے جا سکتے ہیں. قبر دبانا شروع کرے گی, قبر دبانا شروع کرے گی. کیا بنے گا وہاں کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا, اگر نماز پڑھتے ہو گے تو وہی نماز تمہارے لیے نور بن جائے گی, روشنی بن جائے گی. ورنہ اندھیرا تو ایسا ہوگا کہ اللہ اکبر, روشنی کا نام نشان نہ ہوگا. قبر میں اگر نور چاہتے ہو, روشنی چاہتے ہو, تو نماز کا اہتمام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرو. قیامت کا دن ہوگا, ہر کوئی یہ چاہے گا کہ اللہ خوش ہو جائے, ہر کوئی چاہے گا کہ جنت مل جائے, مگر بے نمازی ہوگا, اللہ اس کا حساب بھی سخت لے گا, اللہ اس کو جہنم میں بھی ڈالے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. جب رب ناراض ہو جائے, دنیا کی کوئی طاقت میں بچا نہیں سکتی. کوشش کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے. اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کا عزم کیا تو یاد رکھیں کہ حضور سیدنا لاڈلے مشائخ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ضرور آپ پر جاری ہو جائے گا, اور ضرور دنیا اور آخرت ہماری سنورتی نظر آئے گی. نمازوں کا اہتمام کریں, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. عرض یہ کر رہا تھا, اللہ والوں کی شان بڑی عرف و اعلیٰ, ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے, اور انصار صحابہ نے محبت بھی کی ہے. محبت کی بات نکلی, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, سبحان اللہ, یہ کیسے پائے کہ بزرگ ہے, اور آپ ہی نے اپنا مکان حضور کی بارگاہ میں نظر کیا تھا. آپ کی اونٹنی قصوہ جو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر بحکم الہی جا کر رکی, اور آپ ٹھہرے. 2 منزلہ مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا, آپ نے سماعت کیا. مگر میں آپ کو محبت کی ایک مثال بتانا چاہتا ہوں, حضرت ابو ایوب انصاری کا عشق رسول بتانا چاہتا ہوں, سرکار سے عقیدت بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور مہمان بن کر آئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اوپری منزل میں ہے, حضرت ابو ایوب انصاری نچلی منزل میں. لوگ ملنے والے آتے جاتے, سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا, اے میرے صحابی, لوگ آتے جاتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نیچے آ جاؤں اور تم اوپر چلے جاؤ, تاکہ کوئی معاملہ نہ رہے, لوگ آسانی کے ساتھ مجھ سے ملاقات بھی کر سکے, میرے پاس بیٹھ بھی سکے. بات طے ہو گئی, حضور نیچے رہنے لگے, حضرت ابو ایوب انصاری اوپر. مگر ایک رات کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, اور پہلے کا دور تھا, آج کل کے سیمنٹ کی طرح ٹائلز, لادیاں, ماربل وغیرہ نہیں بچھے رہتے تھے, وہ تو مٹی کا گھر ہوا کرتا تھا, وہ تو کچا مکان ہوا کرتا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری اوپری منزل پہ ہے, نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں. رات کا وقت تھا, پانی گر گیا, ٹھنڈی کا موقع ہے, پانی گر گیا. ایک ہی لحاف ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری ان کی ہدیہ اڑا کرتی. ٹھنڈی کا معاملہ ہے, مگر دیکھا کہ پانی گر گیا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے فوری طور پر وہ لحاف اٹھایا اور پانی جہاں گرا تھا اور بچھا دیا, تاکہ وہ لحاف فوراً پانی کو سوکھ لے, پانی کو جذب کر لے, تاکہ وہ پانی کے قطرات ایسا نہ ہو کہ مٹی میں جذب ہوتے ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اقدم پر آ کر پڑے, جس سے میرے آقا کے آرام میں خلل پڑ جائے. آرام میں خلل پڑے, یہ بھی گوارا نہ تھا. حضور کے آرام کا اتنا خیال. یہی انصاری صحابی ہے, حضور سے ایسی محبت کیا کرتے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. آج اگر ہم اپنے آپ کو انصاری کہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کہاں تک کہ سچی ہے.
कैसी मोहब्बत है हमारी। वो तो हुजूर के जिस्म अक़दस पर पानी का कतरा पड़ना भी गवारा न करे, और फिर रात भर मियाँ बीवी दोनों एक कोने में पूरी रात बसर कर दिया बगैर लिहाफ के, मगर सरकार दो आलम उसकी नींद में खलल आने पाए, ये हरगिज़ नहीं। मोहब्बत तो ऐसी होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मेहमान बनाकर बुलाए गए थे, खाना भिजवाया जाता हुजूर की बारगाह में, मेरे आका तनाउल फरमाते, तनाउल देखे इश्क बता रहा हूँ, मोहब्बत बता रहा हूँ। सुभान हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, कैसी मोहब्बत है। मोहब्बत तो ऐसी कि हुजूर की बारगाह में खाना थाल में भिजवा दिया जाता, हुजूर तनाउल फरमाते, जितना खाना होता मेरा आका तनाउल फरमा लेते, और फिर उसके बाद मेरा आका अपना तबर्रुक जो छोड़ते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ले आते और मियाँ और बीवी दोनों खाया करते। अब देखें कि खाना तो रखा रहता, मगर हुजूर की उंगलियों के निशानों को तलाश किया करते कि हुजूर ने कहाँ से तनाउल फरमाया। हुजूर के जहाँ उंगली मुबारक रखी हुई है वहीं से खाना खाते कि मेरा आका इस्लाम का हाथ मुबारक, दस्त मुबारक, उंगली मुबारक यहाँ पर लगा हुआ है, हम उसी जगह से खाएंगे। एक मर्तबा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने खाना भिजवाया, जब खाना वापस आया ऊपर, क्या देखा कि हुजूर की उंगली मुबारका को तलाश किया गया, कहीं नजर नहीं आए। परेशान, क्या बात है, हुजूर ने तनावुल फरमाया या नहीं, आज उंगलियों के निशान नहीं मिल रहे। अल्लाहु अकबर, दौड़ते हुए बारगाह रसूल में हाजिर हो जाते, या रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला, हुजूर करम फरमाए, कोई गलती हो गई माफ फरमाए, हुजूर आज आपने खाना तनावुल नहीं फरमाया, क्या वजह है, सबब क्या है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए अबू अय्यूब सुनो, इस खाने में कच्चा लहसुन रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और लहसुन को मैं पसंद नहीं करता, इस वजह से मैंने खाना नहीं खाया। अल्लाह अकबर, लहसुन खाना हराम नहीं है, लहसुन खाना शरीयत में नाजायज नहीं है, कुर्बान इश्क रसूल पर। अल्लाह अकबर, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला उसी मौके पर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आज के बाद मैं भी लहसुन नहीं खाऊंगा, और उसके बाद अपनी जिंदगी गुजार दी। लहसुन आपने तनावुल नहीं फरमाया है, क्या बात है। ये मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम से, ऐसी अकीदत थी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम से। हुजूर जिस चीज को पसंद करे वो चीज उन्हें भी पसंद हो जाए, हुजूर जिस चीज को पसंद न करे वो चीज अपने आप के लिए भी वो नाजायज समझते थे। हालांकि शरीयत में रोक नहीं है लहसुन पर, मगर उसके बावजूद अपने आप को उन्होंने रोक दिया है। ये मोहब्बत है। आज बताओ, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ये जायज चीज है लहसुन खाना, मगर हुजूर ने पसंद न किया, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने अपना हाथ रोक दिया। अरे आज मुसलमान होने के बावजूद आज हमारी कैफियत यह है कि हुजूर ने जिस चीज से रोका वो चीज हम करते नजर आ रहे हैं। पसंद नापसंद का तो ख्याल ही नहीं, जिस चीज से रोका गया उस चीज को भी अमल में लाते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, शरीयत ने रोक लगाई। आज मुसलमान अपनी जिंदगी का मुहासिबा करे कि हम कहां तक के अपने आप में फंसे। मुसलमान तो ये होता है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी को ईजा नहीं पहुंचाता, किसी को परेशान नहीं करता, बल्कि मुसलमान तो किसी की परेशानी को देखकर उसकी परेशानी दूर करता है। आप अगर इस्लाम को देख ले, मुसलमान अल्लाह अकबर तारीख को उठाकर देखे, कभी भी किसी मुसलमान ने किसी को तकलीफ कभी नहीं दी है, किसी को अजियत नहीं पहुंचाई है। ये मुसलमान का शेवा ही नहीं रहा। आज हमसे हमारा भाई महफूज नहीं, हमारी बहनें महफूज नहीं, हम अपने भाइयों को गालियां, अपनी बहनों को गालियां देते, अपनी बीवी से बेतुकी बात करते हैं, माँ बाप तक को गालियां देते हैं, माँ बाप तक से बुरी बातें करते हैं, दोस्त अहबाब का कोई ख्याल नहीं, रिश्तेदारियों की कोई परवाह नहीं, पड़ोसियों का कोई परवाह नहीं। ये आज हमारी कैफियत बन चुकी है। ऐ मुसलमानों, हमें तो बताया गया कि माँ बाप के साथ एहसान करो, वालिदैन व बिल वालिदैन एहसान फरमाया गया, माँ बाप के साथ एहसान करो। कहाँ है ये सारी चीजें? पड़ोसियों का ख्याल रखो, कहाँ है ये सारी बातें? आज हमारी कैफियत ऐसी हो चुकी है कि जिस चीज से रोका, अंसारी साहबी तो वो थे कि हुजूर ने पसंद नहीं किया, उन्होंने रोक लगा दी। आज तो हुजूर ने जिस चीज से रोका है वो भी करते नजर आते। झूठ हम बोले, गीबत हम करे, चुगली हम करे, शराब हम पिए, जिना हम करे, सूद का लेन देन हम करे, ये सारी बुराइयां हम करे, नमाजों को तर्क हम करे, टीवी वीडियो हम देखे, बुराइयां हम करते नजर आए, लोगों को तकलीफें हम देते नजर आए, गालियां हम देते नजर आए। ये कैफियत हमारी हो जाएगी तो याद रख लेना, हुजूर को कल बरोज़े क़यामत क्या मुंह दिखाओगे, क्या हाल होगा। मुसलमान वो भी झूठ बोले, हुजूर ने फरमाया मोमिन कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, मोमिन कभी झूठ बोल ही नहीं सकता।
اگر ہم جھوٹ بولتے تو اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں تک کے سچے مومن ہیں۔ مسلمان، ارے اسلام نے جب شراب کو حرام قرار دے دیا، مسلمان شراب پیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نجس ہے، جو ناپاک ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شراب پیتا ہے تو غالباً اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے عذاب میں گرفتار فرمائے گا اور اس کو جہنمی پیپ دیے جائیں گے پینے کے لیے، زہریلی سانپ کا زہر دیا جائے گا، اور جب اسے اپنے منہ کے قریب بھی کرے گا تو اس کا منہ کی کھال ساری چیزیں اس میں آ جائے گی، اور جب وہ پی لے گا تو اس کا پورے بدن کا گوشت کھال وال سب نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، جس کی بدبو میں پورے جہنم پناہ مانگے گی، جہنمی لوگ پناہ مانگیں گے۔ بتاؤ یہ عذاب ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم شراب پی رہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، زنا کرنے والے کو آسام میں ڈالا جائے گا۔ یہ آسام کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا یہ آسام جہنم کے اندر ایک غار ہے، اس کی بدبو سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس غار کے اندر آگ کے غار میں ڈالا جائے گا۔ ارے آپ کو ہاتھ میں رکھ کر تو دکھاؤ تو پتا چلے کتنے بہادر ہو، بہادری کی خود ڈینگے مارتے ہو۔ آگ کو ہاتھ میں رکھ کر تو دکھاؤ۔ جب ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے تو آگ کے غار میں ڈالا جائے گا، اور وہ بھی ایسی بدبودار کہ جس سے جہنم پناہ مانگے۔ کیا طاقت ہے اس میں جانے کی؟ جب نہیں تو پھر زنا کے قریب کیوں جاتے ہو؟ کیوں برائیاں ہم کرتے ہیں؟ مسلمان، سود کا کاروبار، اللہ اکبر، فرمایا سود کا لین دین کے بارے میں فرمایا سود کا کاروبار کرنا اپنی ماں کے ساتھ زنا سے بدتر ہے۔ سوچے تو نہیں، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اپنی ماں کے ساتھ؟ اور فرمایا گیا اللہ اکبر، سود کا 1 روپیہ 1 پیسہ لینا، جس کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سود کا 1 روپیہ کھانا 33 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر، اور ایک روایت کے مطابق 53 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ یہ کیفیت، مگر آج اس کے باوجود اگر ہم یہ کام کرتے ہو تو بتاؤ کل روز قیامت ہم کیا دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں پیش کی، بزرگان دین نے اتنی قربانیاں پیش کی، اور ہماری کیفیت اگر یہ رہی تو بتاؤ ہماری حالت کیا ہوگی؟ کیا عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ عذاب کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت ہے؟ ارے صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کے دل میں تو یہ شوق اور جذبہ رہا کرتا تھا، کچھ بھی ہو جائے سرکار کے نام پر واری جائے۔ ارے انصاری صحابیوں کا معاملہ، یہ انصاری خاتون کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں، عورت کا جذبہ، عورت کا عشق رسول اگر آپ جاننا چاہتے، انصاری عورتیں، سبحان اللہ۔ ایک عورت کا واقعہ بتاؤں، جنگ احد کا معاملہ ہے۔ ایک انصاری خاتون، خبر ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شہید ہو گئے۔ ایک بات اڑتے اڑتے آئی، خاتون پریشان ہو گئی، بے چین و بے قرار ہو گئی، دوڑتے ہوئے احد کی طرف جا رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا ارے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہر بار وہ یہ کہتی جاتی تھی کہ میرے رسول کیسے ہیں، مجھے بھائی کا انتقال ہو گیا، مگر جواب یہ تھا کہ میرے رسول کیسے ہیں، شوہر کا انتقال ہوا، میرے رسول کیسے ہیں، حضور علیہ السلام کیسے ہیں۔ ہر بار اس کا جواب یہ تھا، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لیا اس کے بعد یہی کہتی ہے کہ اگر آپ سلامت ہیں تو سمجھے سب کچھ سلامت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سلامت ہیں تو مجھے کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ انصاری خاتون کا محبت رسول ہے، سرکار سے ایسی محبت، ایسی عقیدت تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر سب کو واری جائیں، سب فدا ہو جائیں۔ آج ہماری محبت کہاں ہے؟ آج ہماری عقیدت کہاں ہے؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی محبت کو پیدا کرو۔ جو انصاری صحابہ سے جو محبت چلی آ رہی ہے، اس محبت کو آج بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو آج لوگوں کے درمیان پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ محبت رسول
اگر آج بیدار ہو جاتی ہے یاد رکھ لینا ہم کامیاب ہو جائیں گے, کامران ہو جائیں گے. میں آپ کو آخری بات بتاؤں انصاری صحابی کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی, ان کی بات میں آپ کو بتاؤں کتنی پیاری بات, کیسا شوق, اسلام کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کتنا جذبہ, اللہ اکبر. اگر ہم پیدا کر لیں تو ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے, کیسے کامران ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہے, پیر سے معذور ہے, پیر نہیں تھے آپ کے, اور جب اس دور میں جنگوں کا معاملہ ہوا کرتا تو جو تندرست اور توانا ہے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ جنگ کے لیے جائے. بوڑھوں کے لیے, عورتوں کے لیے یا اپاہج وغیرہ کے لیے حکم نہیں تھا کہ وہ جنگ کریں, بلکہ وہ اپنے یہاں پر ان کو رخصت تھی, شریعت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے رخصت تھی. جنگ احد کا موقع ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہے, ان کے 4 بیٹے چاروں جنگ کے لیے نکلے, چاروں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر نکل گئے. وہ کہتے ہیں کہ میرے چاروں بیٹے جو جنت کے مستحق بن جاؤ, میں محروم ہو جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا, میں بھی جاؤں گا. جب وہ جنگ کے لیے نکلتے ہیں لوگ ان کو روکتے, ارے بھائی آپ کے پیر ہی نہیں ہے, آپ معذور ہو, معذور کے لیے اجازت ہے, آپ جائیں گھر میں آرام کریں, جنگ آپ کے لیے نہیں ہے, وہ تو تندرست کے لیے ہے, وہ تو توانا کے لیے ہے تاکہ وہ کافروں سے مقابلہ کریں, آپ تو معذور ہیں, آپ اپنے گھر چلے جائیں. لوگوں نے بڑا اصرار کیا, لوگوں نے ان کے گھر بھیج دیا. حضرت عمر بیان کرتے ہیں جب وہ گھر پہنچتے بیوی نے دیکھا, اور پہلے کے دور کی بیویاں بھی ہوا کرتی تھی, وہ دین کے نام پر ابھارا کرتی تھی, اسلام کے نام پر ابھارا کرتی تھی. وہ شوق اور جذبہ تھا, اے میری قوم کی ماں اور بہنوں, اور اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قریب رہو, میری اگر آواز آپ سن رہے ہیں تو یاد رکھو, دین کے نام پر اپنے شوہر کو ابھارو, دین کے نام پر اپنے بھائی کو ابھارو, دین کے نام پر اپنے بیٹے کو ابھارو, دین کے نام پر اپنے والد کو ابھارو. اگر آپ نے ان کو شوق دلایا, آپ نے ان کو جلوہ دلایا, اور آپ کے کہنے پر اگر وہ نمازی بن گیا, اس کا ثواب کے حقدار آپ بن جائیں گے. شوہر گھر میں بیٹھا ہے, اگر بیوی بھی ان کو اپنے ساتھ بٹھا دے تو یاد رکھ لینا وہ بھی گنہگار ہوگی. مگر بیوی اگر تب ان کو کہے کہ تم نماز کا وقت ہو گیا, مسجد کے اندر اذان ہوئی, نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہو, اگر وہ بار بار کہتی رہے, شوہر تو تھوڑا تو سوچے گا میری بیوی بار بار مجھ سے کہہ رہی ہے چلو نماز پڑھ کر آ جاؤ. ایک بہن اگر بھائی کو بات کہتی رہے تو بھائی بھی یہ سوچے گا. ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے تو بیٹے کے دل میں ضرور وہ نصیحت اثر کرے گی. بیوی نے دیکھا, کہتی ہے میرے سرکار جنگ سے بھاگ کر آپ آ گئے ہیں, لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہو, لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اور آپ گھر میں آ جائے, جنگ سے بھاگے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر سے سنا نہ گیا, کہا کہ معذور تھا, لوگوں نے مجھے بھیج دیا, مگر بیوی تھی, وہ دیندار تھی, وہ نیک تھی, انہوں نے ابھارا کہ نہیں آپ تو جنگ سے آ گئے ہیں, یہاں پر آ کر آپ بیٹھے رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت عمر سے رہا نہ گیا. اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اپنے گھر کی طرف, اپنے اہل کی طرف نہ لوٹا, یہ کہہ کر آپ قسم کھا کر نکل جاتے ہیں, تلوار لے لیتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا, حضور نے منع فرمایا تم معذور ہو, تمہارے لیے رخصت ہے, اجازت ہے, گھر چلے جاؤ, آرام کر لو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیروں سے تو معذور ہوں, مگر مجھے یقین ہے کہ میں اسلام کے نام پر اگر میں شہید ہو گیا تو میں اسی طریقے سے میں جنت میں جاؤں گا اور صحیح طریقے سے چلنا شروع کر دوں گا. یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائے, میرے آقا مجھے اجازت اور رحمت فرمائے. حضور نے روکا, مگر وہ شوق, وہ شہادت کا جذبہ, عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت عطا فرما دے, میں بھی لڑ کر شہید ہونا چاہتا ہوں, اسلام کے نام پر مٹنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کا شوق دیکھا ہے, حضرت عمر کو اجازت عطا فرمائے. آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, دونوں بتایا جاتا ہے, روایت کے اندر آیا ہے کہ بتایا گیا کہ وہ دونوں سینہ تان کر میدان احد میں چلتے جا رہے تھے, اور باپ اور بیٹے کو, دونوں انصاری صحابی, دونوں کو بہادری کے ساتھ لڑتے دیکھا گیا, یہاں تک کہ کہیں ایک کو فنار کر دیا, اور اس کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے, انہوں نے بھی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تبارک و تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں. بہت سارے شہید دوسرے بھی ہوئے تھے, 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, ان کی تدفین بھی عمل میں آئی تھی. مگر آپ کی بیوی کو جب اطلاع ملتی ہے میرے شوہر شہید ہو گئے ہیں, دوڑی دوڑی میدان احد پہنچتی ہے, اپنے شوہر کی لاشیں کو دیکھتی ہے, اور اس کے بعد اٹھاتی ہے لاشیں کو, اٹھا کر یہ سوچتی ہے کہ مدینہ طیبہ لے جاؤں گی, وہاں تدفین ہو جائے گی, مدینہ طیبہ لے جا کر دفناؤں گی. حضرت عامر کی لاش مبارک کو اونٹ پر لٹا دیا گیا. اب اس کے بعد اونٹ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اونٹ تھوڑا دور بھی نہ چلا
تھا، کچھ قدم چلنے کے بعد اونٹ رک جاتا ہے، چلنے کا نام نہیں لیتا، بیٹھ جاتا ہے۔ اونٹ کو جب بیٹھا ہوا دیکھا، آپ کی اہلیہ اونٹ کو مارتی ہے تاکہ اونٹ چلنا شروع کر دے، مگر اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ قربان یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے، اونٹ چلنے کا نام نہیں لے رہا، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، پریشان ہو جاتی ہے۔ بہت محنت کی گئی مگر اونٹ وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ جب پریشان ہوئی حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، میرے شوہر شہید ہو گئے، میں مدینہ طیبہ لے جانا چاہتی ہوں مگر اونٹ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تمہارے شوہر جاتے وقت کچھ کہہ کر گئے تھے، کچھ کہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ ہاں، جب وہ آئے تھے تو میں نے ایسی سی بات کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے یہی جملہ کہا تھا، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹانا۔ فرماتے میرے آقا ان کی یہ دعا رنگ لائی ہے، اور یہ ان کی دعا ہی کا اثر ہے کہ اونٹ کو حکم ہوا ہے کہ اونٹ آگے نہ بڑھے، اونٹ آگے نہ چلے، اس لیے اونٹ بار بار حق کو دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو وہیں پر دفنایا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو نیک ہوتا ہے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ یہی انصاری صاحب ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر کتنی قربانیاں پیش فرمائی ہے، اللہ اس کے رسول کے نام پر قربانیاں پیش فرمائی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ اس محفل میں آئے ہیں، حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی اس عرس پاک کی تقریب میں آئے ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ نے اتنی قربانیاں پیش فرمائی، یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اس جگہ پر اسلام کی ترویج و ارشاد فرمائی۔ جب اتنی اسلام کی ترویج و ارشاد فرمائی، دین ہمیں بتلایا ہے، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس دین کو ہم آگے بڑھائیں۔ آج کے بعد کی جو ہماری زندگی ہو، وہ زندگی عشق رسول میں جیے، سرکار سے محبت میں جینے اور مرنے کا عزم لے کر چلے۔ آپ دیکھیں انصار صحابہ جینے اور مرنے کا عزم محبت رسول ہی پہ طے کیا کرتے تھے، سرکار کی محبت میں جیئیں گے، سرکار کی محبت میں مریں گے، یہ ایک طریقہ اور یہ ضابطہ انہوں نے بتایا ہے۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھی محبت رسول کا دم بھرے، سرکار سے محبت کرتے رہے، سرکار سے عشق رکھتے رہے، اور یاد رکھے تعلق انہی سے بنائے رکھے جو سرکار کا دیوانہ ہو، جو سرکار کا مستانہ ہو۔ نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر گناہ، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائے، ہر بری تقریر سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے، زنا سے اپنے آپ کو بچائے، سود کے کاروبار سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور لوگوں کو لعن و طعن کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، لوگوں کو گالیاں دینے سے اپنے آپ کو بچائے، اور ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیاں کرنے لگ جائے، مسجدوں کو آباد کرنے لگ جائے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اگر ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور ان سے ہم نے لو لگا دیا، یاد رکھ لینا انشاءاللہ العظیم ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ ان اللہ والوں نے اتنی قربانیاں پیش فرمائی ہے، اس اتنی قربانیاں جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے دین پر سختی کے ساتھ عمل کرے، دین کے پیروکار بن جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں جیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب سے کو محبت کرتے رہے، اور یہ دیکھیں کہ حضور کی رضا کس میں ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے۔ جو رضا والے کام وہی کام کرے، اطاعت رسول میں اپنی زندگی گزارے، اطاعت خداوندی میں اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے، سرکار کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور جو صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کے نام پر قربانیاں پیش کی ہے، اسلام کے لیے قربانیاں پیش فرمائی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ خاص طور سے آج ہم حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین المعروف لاڈلے مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضر ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے فضل و برکات سے بھی ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔